بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده متفق عليه. ام المؤمنین سیدہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتی ہیں، آقا انعامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف فرماتے تھے، یہاں تک کہ اللہ نے آپ کو دنیا سے اٹھا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی ازواج مطہرات باقاعدگی سے اعتکاف فرماتی رہیں۔ حضرات گرامی، رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اعمال میں سے ایک خاص عمل اعتکاف کا ہے، اور اعتکاف یہ اخص الخواص لوگوں کی عبادت ہے۔ آقا انعامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے ہجرت فرما کر، تو باقاعدگی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف فرمایا، اور وفات تک مسلسل اعتکاف فرماتے رہے۔ ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ آپ کے انتقال کے بعد ازواج مطہرات بھی باقاعدگی کے ساتھ اعتکاف فرماتی رہیں۔ تو یہ اعتکاف کی عبادت اہم ترین عبادت۔ اعتکاف تین قسم پر ہے۔ ایک ہے اعتکاف مسنون، جو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں کیا جاتا ہے، اور اس کو اعتکاف مسنون اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدگی سے یہ فرمایا، اس لیے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور فرمایا کہ یہ سنت کفایہ ہے کہ اگر پورے محلے میں سے کوئی ایک آدمی بھی مسجد کے اندر اعتکاف میں بیٹھ جائے گا تو پورا محلہ جو ہے وہ سبکدوش ہو جائے گا، اور پورے محلے کی طرف سے حق ادا ہو جائے گا۔ اور اگر محلے میں سے کوئی بھی آدمی نہ بیٹھا تو پورا کا پورا محلہ جو ہے وہ گناہ گار ہوگا۔ تو اس لیے فرمایا کہ اعتکاف کا اہتمام کرنا یہ انتہائی ضروری ہے۔ سب سے اعلیٰ اور بہتر اعتکاف مسجد حرام کا ہے، پھر اس کے بعد مسجد نبوی کا، اور پھر اس کے بعد مسجد اقصیٰ کا، اور پھر اس کے بعد اس مسجد کا جس میں جمعہ کی نماز ہوتی ہو، جامعہ مسجد کا، اور پھر اس کے بعد جو ہے ساری مساجد برابر ہیں جہاں 5 وقت کی نماز ہوتی ہو، تو وہاں پر اعتکاف کرنا یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ اور فرمایا کہ اعتکاف جو ہے یہ جس طرح مردوں کے لیے ہے اسی طریقے سے عورتوں کے لیے بھی ہے۔ جس طرح اس کی فضیلت مردوں کے لیے، اسی طریقے سے اس کی فضیلت جو ہے وہ عورتوں کے لیے بھی ہے۔ مردوں کے لیے اعتکاف کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ مرد مسجد کے اندر کسی کونے میں اپنے لیے جگہ مختص کر لیں، چادر باندھ لیں اور خیمے کی شکل بنا لیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسجد نبوی کے اندر فرمایا کہ ایک ستون کے پیچھے، جس کو ابو لبابہ کا ستون یا ستونۃ السریر کہا جاتا ہے، اس کے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بستر لگا دیا جاتا تھا یا چرپائی لگا دی جاتی۔ تو اس لیے فرمایا کہ کسی ایک جگہ پہ اپنے لیے جگہ مختص کر کے وہاں پر بیٹھ جائے۔ پوری مسجد کے اندر اعمال کرنے جائز ہیں، لیکن معتکف کی یکسوئی کے لیے فرمایا کہ بہتر یہ ہے کہ وہ اپنے اس خیمے کے اندر اپنے جتنے بھی معمولات ہیں، اپنے تمام معمولات کو پورا کرے۔ کھانا ہے، پینا ہے، یا آرام کرنا ہے، تلاوت کرنی ہے، ذکر اذکار کرنا ہے، جتنے بھی معمولات ہیں وہ تنہائی کے اندر اپنے خیمے میں اپنے معمولات کو پورا کرے۔ اسی طریقے سے عورتوں کے لیے فرمایا کہ اعتکاف کی جگہ ان کا گھر ہے۔ گھر کے اندر جس کمرے میں عام طور پر 5 وقت کی نماز ادا کی جاتی ہے، اسی کمرے کے اندر اعتکاف کر لیں۔ اور اگر کوئی ایسا کمرہ مختص نہیں ہے تو کوئی ایک کونا گھر کا جو صاف ستھرا ہو، اس کو مقرر کر کے وہاں پر چادر باندھ کر کے
وہاں پر اعتکاف میں بیٹھا جائے۔ اور میں جو احکامات مردوں کے لیے مسجد میں ہیں وہی احکامات عورتوں کے لیے گھر کے اندر ہیں۔ جس طرح مردوں کے لیے مسجد کی حدود سے باہر نکلنا جائز نہیں، اگر ایک لمحے کے لیے مسجد کی حدود سے باہر نکلیں گے تو ان کا اعتکاف مسنون جو ہے وہ باطل ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر عورتیں اپنی جگہ سے باہر نکلیں گی بغیر شرعی ضرورت کے اور طبعی ضرورت کے تو ان کا اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا۔ جو ضرورت ہیں شریعت کے روح سے، وہ پیشاب پخانے کی ضرورتیں ہیں، یا جنابت کا غسل ہے، یا وضو کی حاجت ہے، یا اذان دینے کے لیے نکلنا ہے، تو اس کے علاوہ جو ہے فرمایا کہ بغیر ضرورت کے اگر آدمی تھوڑی سی دیر کے لیے بھی باہر نکلے گا، ایک لمحے کے لیے نکلے گا، تو اس کا اعتکاف جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ تو عورتیں گھروں کے اندر اعتکاف کریں، اور فرمایا کہ جو شادی شدہ عورتیں ہوں تو وہ اپنے خاوندوں سے اجازت لے کر کے اعتکاف کریں، بغیر اجازت کے اعتکاف نہ کریں۔ اور خاوندوں کو چاہیے کہ ان کو محروم نہ رکھیں، اگر وہ اجازت مانگیں تو ان کو اعتکاف کرنے کی اجازت دے دیں۔ اگر خاوند نے ایک دفعہ اجازت دے دی اور عورت نے اعتکاف شروع کر لیا تو اس کے بعد اگر خاوند جو ہے پھر اس کو روکنا چاہے تو فرمایا اس صورت میں پھر خاوند کے حکم کو ماننا اس عورت کے لیے ضروری نہیں ہے۔ لیکن اگر بغیر اجازت کے عورت اعتکاف شروع کرے گی تو خاوند کو اختیار ہے، وہ اس کو روک سکتا ہے، منع کر سکتا ہے، لیکن منع نہ کرے تو بہتر ہے۔ اسی طرح اگر خواتین جو ہیں اعتکاف کرنا چاہیں تو ان کو اپنی بیماری کے ایام کا لحاظ رکھ کر کے اعتکاف کرنا چاہیے۔ اگر آخری ایام ان کی بیماری کے ہوں تو اس صورت میں نفلی اعتکاف کی نیت کر لیں۔ اگر اعتکاف مسنون شروع کر دیا، درمیان میں بیماری شروع ہو گئی، تو فوراً جو ہے اپنے اعتکاف کو توڑ کر کے اسی دن کی پھر قضا کرنی ہوگی جس دن کا انہوں نے اعتکاف توڑا ہے، اور یہ قضا جو ہے روزے کے ساتھ ہوگی۔ اگر بیماری ہے اور ایسی بیماری ہے کہ بغیر اس جگہ کے نکلے ان کا علاج نہیں ہو سکتا، تو اس صورت میں پھر وہ نکلیں گی اپنے علاج کے لیے، لیکن اعتکاف مسنون جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا، اور جس دن وہ اعتکاف کو توڑیں گی اس دن کی صرف ان کے اوپر قضا ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين وقنا عذاب الميزان اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا رب۔